یہ جو طریقہ ہے یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے، ناقابل برداشت ہے۔ تو خان صاحب آج شام کو آئیں گے، جلسہ ہوگا، جلسہ سیالکوٹ کا ایک فقید المثال جلسہ ہوگا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ تو اس لیے جتنے بھی شہری ہیں سیالکوٹ کے وہ آئیں، اور میں سارے اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں جو یہاں پہ کئی ہزاروں کی تعداد میں اس وقت اکٹھے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ ہماری ابھی بھی کوشش ہے کہ ہم اس کو پرامن طریقے سے مسائل کا حل کریں۔ ہم پرامن طریقے سے اپنا جو احتجاج ہے وہ جاری رکھیں گے، اور یہ پرامن طریقے سے ہمیں اس کے اندر مخل نہ ہوں۔ ہمارا کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قوم جو اس وقت جس بحران میں ہے، جس وقت ایک شدید سیاسی بحران ہے، ایک شدید معاشی بحران ہے، ان بحرانوں سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور ساری دنیا میں جو جمہوری ممالک ہیں وہاں پر یہ طریقہ آپ کو نظر آتا ہے۔ کیا طریقہ ہے کہ عوام کے پاس جائیں، جمہور کے پاس جائیں، عوام کی آواز سنیں، اور وہ صرف اور صرف الیکشن کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اس لیے ہم یہ مطالبہ نہیں کر رہے کہ جو ہماری حکومت کو جس بندر بانٹ اور ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے نکالا گیا اور جس طرح کروڑوں روپے کی بولیاں لگی، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری حکومت جو ہے واپس آئے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو موقع ملنا چاہیے اپنے جذبات کا، اپنے پریفرنس کا اظہار کرنے کے لیے۔ اور میں آپ کو ایک بتاؤں کہ جو ملک میں اس وقت بحران ہے اس کا اور کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ اس کا اور یہ جو ناجائز حکومت ہے اس کے پاس کوئی اس وقت سلوشن نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ 6 ہفتے ہو گئے ہیں، ان 6 ہفتوں میں آنیاں جانیاں تو بہت ہیں، نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ زیرو ہے، سوائے اس کے کہ وہ اپنے جو ان کے خلاف کیس تھے ان کو صاف کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جو باپ بیٹے نے جو اربوں روپے کھائے، اور جس طرح اربوں روپے کو انہوں نے اپنے نوکروں کے ذریعے اور باقیوں کے ذریعے اکٹھا کیا اور کنٹریکٹر سے اور ٹھیکیداروں سے اکٹھا کیا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی کل ہی پرسوں FIA نے درخواست دی عدالت میں کہ ہم اس کو پروسیکیوٹ نہیں کرنا چاہتے، یعنی کہ وہ اب اس سے گورنمنٹ جو ہے پیچھے ہٹ رہی ہے، اور یہ اپنے آپ کو نہلا دھلا کے صاف ستھرا کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی عوام اس کو برداشت نہیں کرے گی۔ یہ بالکل ایک ناجائز حکومت ہے، اور اس لولی لنگڑی حکومت جو کہ اتنے لوگوں کے اکٹھے ہو کے، اس کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے پاکستان کا۔ پاکستان کے مسائل کا اگر کوئی سلوشن ہے تو وہ انتخاب ہے، تاکہ جو نئی حکومت آئے وہ عوام سے فریش مینڈیٹ لے کے آئے۔ جب وہ عوام سے فریش مینڈیٹ لے کے آئے گی تو اس کے پاس ٹائم بھی ہوگا، اس کے پاس طاقت بھی ہوگی کہ وہ سارے پاکستان کے مسائل جو ہیں ان کو حل کر سکے۔ لیکن اگر یہ نہ کیا گیا تو بحران ختم نہیں ہوگا، بحران مزید شدید ہوگا۔ یہ جو تشدد اور مار پیٹ اور ٹیئر گیسنگ اور اریسٹ ہیں، کیا ان کا خیال ہے کہ اس سے کوئی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ کیا معاشی بحران تحریک انصاف کے کارکنوں کو گرفتار کرنے سے دور ہو جائے گا؟ کیا سیاسی بحران جو ہے وہ تشدد اور ٹیئر گیس اور شیلنگ کرنے سے ٹھیک ہو جائے گا؟ کچھ ہوش کے ناخن لیں، کوئی پاکستان کا سوچیں، اور ایک ہی طریقہ ہے، اور ہماری جتنی جدوجہد ہے وہ صرف ایک پرامن جدوجہد جو ہے وہ صرف ایک ہی نقطے پہ ہے، الیکشن کا اعلان کیا جائے۔ لیکن یہ آج کل جو ہمیں نظر آیا ہے، یہ ہمیں نشانی نظر آئی ہے کہ جس میں یہ تشدد کا راستہ اختیار کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ عثمان ڈار کو، عمر ڈار کو، سب کو رہا کیا جائے، اور ایک پرامن جلسہ جو ہے اس کو کرنے کے جتنے بھی انتظامات ہیں وہ کیا جائے، ورنہ جو بھی نتائج ہوں گے اس کی یہ انتظامیہ اور یہ ناجائز حکومت جو ہے وہ ہوگی۔ تو اس لیے ہاں، حامد رضا صاحب جو آزاد کشمیر کے منسٹر ہیں، اندازہ لگائیں آپ، آزاد کشمیر کے منسٹر ہیں حامد رضا صاحب، ان کو بھی گرفتار کیا ہوا ہے۔ تو یہ کس قسم کا حالات بگاڑ رہے ہیں، اور یہ کیوں بگاڑ رہے ہیں حالات؟
کیا چاہتے کیا ہیں آپ حالات بگاڑ کے, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں, یہ حرکتیں اور یہ ہتھ کنڈے ختم کریں, ہماری جو پرامن جد و جہد ہے اس کو پرامن رہنے دیں, ورنہ وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے گی. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کرائم منسٹر کی اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی عدالت میں پیشی تھی, اور وہاں پر یہ درخواست پیش کی کرائم منسٹر نے کہ میری کمر میں درد ہے, میں عدالت میں نہیں حاضر ہو سکتا. لیکن وہ آج سے 3 دن پہلے پوری جرائم پیشہ کابینہ کو لے کر لندن یاترا کے لیے ایک مفرور اور مجرم اور ایک ایسا فرد کہ جو جعلی بیمار ہے اس کے پاس لے کے گئے, اور پوری قوم کی تذلیل انہوں نے کروائی, بے توقیر کروایا پاکستانی قوم کو. دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اور یہ رانا ثناء اللہ سن لے, میں تمہیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ آج اس پریس کانفرنس کے 1 گھنٹہ اندر حامد رضا کو, عمر ڈار کو, عثمان ڈار کو رہا کرو. میں اپنے کارکنان کا تمہیں میسج دے رہا ہوں, میں ڈپٹی کمشنر کو کہتا ہوں تم نے 3 MPO لگائی ہے, تم نے لگائی ہے, اور میں تمہیں کہتا ہوں یہ کارکنان کا پیغام ہے. ہم جتنا بھی, ہمارے صدر نے آپ کو کہا ہم پرامن ہیں, لیکن پرامن رہیں گے ہم اس وقت تک جب تک تم پرامن رہنے دو گے. اور اس سے پہلے کہ عمران خان کے قدم سیالکوٹ کی سرزمین کے اوپر آئے, سیالکوٹ کے سپوتوں کو رہا کرو, ورنہ سارا جلسہ جہاں پہ تم نے انہیں رکھا ہوا ہے وہاں پہ میں اعلان کروں گا جلسے پہ کہ سارا جلسہ اس طرف چل پڑے. اس کا ہدف تم ہوگے, اس کا ہدف یہاں کی ایڈمنسٹریشن ہوگی, اور ہم اپنے ساتھیوں کو رہا کرا کے چھوڑیں گے, کبھی بھی الگ نہیں چھوڑیں گے. اور آخری اور تیسری بات سن لیں سیالکوٹ والے, یہ سیالکوٹ معاشی ہب ہے, اور تم نے ساری معیشت کو تباہ برباد کر دیا ہے. اسی لیے تم نے سیالکوٹ کے اندر بدامنی پھیلائی ہے. یہاں کی ساری کاروباری برادری, یہاں کے سارے انڈسٹریلسٹ, یہاں کے سارے ایکسپورٹرز تمہارے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں کہ آج تم نے سیالکوٹ کی جائز قیادت کو, اور وہ جو وینٹیلیٹر, خواجہ وینٹیلیٹر ہے, اس کو بھی میں متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ تم باز آ جاؤ, ورنہ تمہیں بھی گھسیٹ کر ہم ڈرامہ والا چوک میں کریں گے. بہت شکریہ. ڈپٹی کمشنر صاحب نے جو کل آرڈر دیا ہے اس میں انہوں نے اعتراض لگایا ہے کہ آپ نے یہ جو گراؤنڈ تھی وہ امریکن کمیشن کی ملکیت ہے, آپ نے پہلے ان سے اجازت نہیں لی, ان کا اجازت نامہ آپ نے درخواست کے ساتھ یہ جتنے بھی اعتراضات شامل کر لیں, کیا ان سے مذاکرات کیے گئے؟ جتنے اعتراضات ایڈمنسٹریشن نے لگائے ہیں, ہمیں پتہ ہے کس کے اشارے پہ لگائے گئے تھے. ہمیں پتہ ہے کہ خواجہ آصف بیٹھ کے وہاں سے اشارے دے رہا تھا, اور اس کے کہنے پہ یہ ہوا, ورنہ اس سے پہلے وہاں پہ کیا پہلے کبھی جلسہ نہیں ہوا, فنکشن نہیں ہوا. فنکشن تو ہوتے رہے نا وہاں پہ, لیکن یہ جان کے کیا گیا, یہ ڈیلیبریٹلی کیا گیا, اور یہ صرف اور صرف ایک محاذ رائی کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے کیا. ہم ابھی تحریک انصاف نے سیالکوٹ میں جلسہ گاہ کا مقام تبدیل کر دیا ہے. اب جلسہ سی ٹی آئی گراؤنڈ کی بجائے وی آئی پی گراؤنڈ میں ہوگا. تحریک انصاف پنجاب کے صدر شفقت محمود اور فردوس عاشق آوان کا کہنا ہے کہ سیالکوٹ میں آج ہی جلسہ ہر صورت میں ہوگا. اب سے کچھ لمحے پہلے شفقت محمود نے پریس کانفرنس میں کہا کہ کیا اس گراؤنڈ پر کبھی کوئی جلسہ نہیں ہوا, جس پر صحافیوں کی جانب سے انہیں بتایا گیا کہ جناب واقعی اس گراؤنڈ پر کوئی جلسہ نہیں ہوا, اور ساتھ ہی انہوں نے پینترا بدل کر کہا اچھا کوئی فنکشن بھی نہیں ہوا. اور اب یہ فیصلہ آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ سیالکوٹ میں جلسہ گاہ کا مقام تبدیل کر دیا گیا ہے.